دختر مشرق سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی گڑھی خدا بخش بھٹو میں آج جلسہ ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی گڑھی خدا بخش آمد کا سلسلہ جاری۔ گڑھی خدا بخش بھٹو میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 8,500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار اور دیگر رہنما بھی گڑھی خدا بخش میں موجود۔ سندھ اور آزاد کشمیر میں آج عام تعطیل۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی مرکزی تقریب میں شرکت کے لیے جیکب آباد سے جیالوں کے قافلے گڑھی خدا بخش کے لیے رواں تواں۔ پیپلز پارٹی کے ایم این اے، ایم پی ایز اور پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد شریک۔ سانگھڑ سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے قافلے روانہ۔ سکھر سے بھی برسی میں شرکت کے لیے قافلہ کچھ ہی دیر میں روانہ ہوگا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر داخلہ کا شہید بے نظیر کی برسی پر خراج عقیدت۔ صدر پاکستان نے کہا، بے نظیر کی زندگی انصاف کے لیے آواز اٹھانے کا پیغام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، عوامی حقوق اور پاکستان کے لیے بے مثال جدوجہد کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، پاکستان میں جمہوریت کبھی آمریت کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، صدر مملکت آصف زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو شہید بی بی کی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کی شہید بی بی کے مزار پر حاضری۔ فریال تالپور بھی خاتون اول کے ہمراہ تھیں۔ آصفہ بھٹو کی ذوالفقار بھٹو، مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کے مزاروں پر بھی حاضری۔ آصفہ بھٹو نے شہداء کی قبروں پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ دیگر رہنماؤں اور جیالوں کی بھی حاضری۔ ایک عہد ساز شخصیت، ایک جہد مسلسل، بے نظیر بھٹو کی تمام عمر ملک و قوم کی خدمت میں گزری۔ بے نظیر بھٹو نے قوم کی حیات کے لیے جان تک قربان کر دی۔ پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی کوئی دوسری نظیر نہیں۔ بے نظیر بھٹو 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم رہیں۔ جمہوریت کی بقا اور عوام کی فلاح اول و آخر مقصد رہا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی دلوں میں زندہ۔ نواب شاہ کی تحصیل سکرنڈ میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے تقریب۔ ننھے بچوں نے دیے جلا کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خیرپور میں شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جیلانی ہاؤس میں شہید بے نظیر کی یاد میں تقریب شمعیں روشن کی گئیں۔ ایم این اے نفیسہ شاہ سمیت پیپلز پارٹی پشاور کے رہنماؤں کی شرکت۔ پاکستان اور یو اے ای کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے صدر کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ تعلقات مستحکم کرنے اور تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر اور آئی ٹی تعاون بڑھانے پر زور۔ یو اے ای کے صدر کا دورہ پاکستان مکمل۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد میں کیپٹل ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کا دورہ۔ کیپٹل ایلیٹ ٹریننگ کورس اور سی ٹی ڈی کورس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی اور طلال چودھری نے راپلنگ سمیت دیگر فزیکل مشقوں کا معائنہ کیا۔ کیپٹل ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کے ترقیاتی اور پیشہ ورانہ امور کا بھی جائزہ لیا اور سینٹر میں دستیاب تربیتی سہولیات کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے ایلیٹ ٹریننگ سینٹر کے افسران اور انسٹرکٹرز سے ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔
پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں مڈشپ مین اور شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی تقریب کے مہمان خصوصی کیڈٹس کے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی. کمانڈر رائل بحرین نیول فورس نے پریڈ کا معائنہ کیا. پاکستان سے آفیسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا. عراق سے آفیسر کیڈٹ فہد حسام فرید کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل سے نوازا گیا. پاکستان کا جدید ڈیجیٹل معیشت اور بٹ کوائن ٹیکنالوجی کی جانب مضبوط قدم, ترقی کی نئی جہتیں روشن. پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے ابوظہبی بٹ کوائن کانفرنس 2025 میں خصوصی انٹرویو میں پاکستان کا کرپٹو ویژن واضح کیا. کہا پاکستان کا ہدف نوجوانوں کو صارف نہیں بلکہ ڈیجیٹل تخلیق کار اور نئی معیشت کے معمار بنانا ہے. بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی. کوئٹہ میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا. استور اور سکردو میں درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. آئندہ 2 روز تک پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان. کراچی میں 30 دسمبر کو موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی. لاہور سمیت وسطی پنجاب میں فضائی معیار انتہائی آلودہ. لاہور, گجرانوالہ اور فیصل آباد کی فضا مضر صحت. پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند چھائی رہی. مختلف مقامات پر موٹر وے بند رہی. امریکہ میں برف باری سے معمولات زندگی شدید متاثر. 1000 سے زائد پروازیں منسوخ. 974 تاخیر کا شکار. مڈ ویسٹ اور شمال مشرقی میں طوفانی برف باری کی وارننگ جاری کر دی گئی. حکام نے کرسمس کی چھٹیوں سے واپسی پر سفر کرنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خطہ سمیت عالمی سطح پر بھی سنگین چیلنج بن گئی. افغان طالبان رجیم کی پشت پناہی میں افغان دہشت گرد دنیا بھر کے امن و امان کے لیے خطرہ بن گئے. افغان دہشت گرد بیرون ممالک دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کے ساتھ سنگین جرائم میں بھی ملوث. جرمنی نے بھی افغان شرپسندوں کے ملک بدری کے احکامات جاری کر دیے. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق. جنگ بندی 3 روز سے جاری مذاکرات کے بعد کی گئی. جنگ بندی کے بعد فوجیوں کی نقل و حرکت روک دی گئی. سرحدی علاقوں کے شہریوں کی گھر واپسی کی اجازت پر بھی اتفاق ہو گیا. فلپین میں مسافر بس خوفناک حادثے کا شکار. مسافر بس بے قابو ہو کر کھائی میں گرنے سے 4 افراد ہلاک, متعدد زخمی. بس میں 27 افراد سوار تھے. ایشیز سیریز کا چوتھا ٹیسٹ بھی 2 روز میں مکمل. میلبرن میں کھیلے گئے چوتھے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 4 وکٹوں سے شکست دی. آسٹریلیا کی ٹیم دوسری اننگز میں 132 رنز پر آؤٹ ہو گئی. کینگروز نے انگلینڈ کو 175 رنز کا ہدف دیا جو انگلش ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. اہل قلم, اہل فکر اور اہل زبان کا اجتماع. آرٹس کونسل کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز. خصوصی نشست فیض احمد فیض کے نام رہی. فلم اور ٹی وی کے نامور فنکار بھی عالمی اردو کانفرنس کا حصہ بنے. اور غالب کی شاعری کی غلبہ آج بھی برقرار. اردو کے نامور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا 228واں یوم پیدائش. عظیم شاعر مرزا غالب کی ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش.